मसीह खुदा में मेरे अजीजों, आज हम पाक मां कलीसिया के साथ मिलकर रोज़ों का आगाज़ कर रहे हैं राख के बुत से। आज पूरी पाक मां कलीसिया में राख का निशान बनाया जा रहा है इंसानों के माथे पर, और साथ ही कहा जाएगा कि इंसान तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने आज की अंजील मुक़द्दस में 3 चीज़ें हमारे सामने रखी हैं, दुआ, रोज़ा और खराइत। और आज की पहली तिलावत में योएल नबी बनी इसराइल से मुल्तमिस है कि गिरयाजारी करो, रोज़ा रखो, मुक़द्दस महफ़िल फराम करो, बुज़ुर्गों को जमा करो, बच्चों को जमा करो और खुदावंद की तरफ रजू ले आओ। और आज की दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पालूस रसूल मुखातबे हैं, महवे मुखातब हैं कि ये निजात का दिन है, ये कबूलियत का दिन है, खुदावंद से मेल मलाप कर लो। और खुदावंद यीशु मसीह दुआ, रोज़ा और खैरात की अहमियत बयान करते हैं और ख़ूबसूरत इसकी तशरीह करते हैं। और यही 3 चीज़ें रोज़ों के अयाम में पाक मां कलीसिया भी हमें अपनाने की तरगीब देती है, का दर्स देती है। दुआ के बारे में इश्तहार मत दो, दिखावे की दुआएं और नमाजें या रस्में अदा ना करो, बल्कि इनको हकीकी तौर पर सही मानों में अपनाओ। और यीशु ने क्या कहा कि वो मोड़ों पर, बाज़ारों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हारी दुआ खामोशी में हो। जा अपने घर की कोठरी का दरवाज़ा बंद कर और खामोशी में दुआ कर, और खुदा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे इसका बदला देगा। और यीशु ने रोज़ा के मुतल्लिक़ भी बताया कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानद अपना मुंह ना बगाड़ो, बल्कि सर पर तेल लगाओ, मुंह धो, और बाप जो तुम्हारा पोशीदगी में देखता है वो तुझे इसका बदला देगा। और फिर यीशु ने खैरात के मुतल्लिक़ भी बताया कि जो तेरा दाना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ हरगिज़ ना जाने, बल्कि बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे इसका बदला देगा। लेकिन हमारा रवैया क्या है कि जब भी हमसे कोई अच्छा या भलाई का काम हो जाता है, अच्छाई का काम हो जाता है, या NGOs हैं तो वो क्या करते हैं, इसकी तशहीर करते हैं। और हमने बहुत सारे लोगों को, शायद हम भी करते हैं कि मोबाइल में क्रेडिट डलवा कर बताते हैं कि पता है वो जो फ़लाँ उसकी मैंने मदद की है, या फ़लाँ शख्स जो इधर है वो मेरी वजह से है। तो हम जो है जब कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो उसकी तशहीर करते हैं, जबकि यीशु ने ऐसा करने की ममानत की है। और फिर खैरात के मुतल्लिक़ और भी देखा जा सकता है कि खैरात किन को देनी चाहिए। मेरा जितना तजर्बा है मुख्तलिफ़ पैरिशों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर, खुसूसन पाकिस्तान में, तो शायद हम समझ ही नहीं पाए हैं कि खैरात के मानी क्या है या खैरात किन को देनी चाहिए। खैरात जो है वो मुस्तहिक लोगों के लिए होती है, उनके लिए जो गरीब होते हैं, यतीम होते हैं, बेसहारा होते हैं, बेवा होती हैं, उनके लिए खैरात होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या तरीका राइज है कि चलो जी देग पका लो, और देग को वो खैरात कहते हैं। देग खैरात नहीं है, ये दावत है, ये ज़ियाफ़त है जो हम करते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमने रोज़ों के अयाम में जो बचत करनी है, जो हमने खाना बचाना है, ये याद रहे कि दुआ, रोज़ा, खैरात तीनों एक हैं, तीनों ही जुड़े हुए हैं, तीनों को हम अलहदा हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो कुछ बचत होती है। फ़र्ज़ करें जो 8 पहर का रोज़ा रखते हैं वो 2 वक्त का, सुबह का और दोपहर का खाना बचा लेते हैं। जो सुबह को रखते हैं और शाम को खोलते हैं वो 1 वक्त का खाना बचा लेते हैं।
تو جو کھانا بچ جاتا ہے اس پر ہمارا ہرگز حق نہیں ہے۔ اس کے مستحق جو ہیں وہ غریب ہیں، یتیم ہیں، محتاج ہیں، مستحق ہیں، اور وہ ہمیں ضرور دینی چاہیے، ان تک ضرور پہنچانی چاہیے، تاکہ واقعی ہمارا روزہ جو ہے وہ خدا کو پسند آئے اور حقیقتاً یہ روزہ ہو کہ ہم نے واقعی خیرات کی ہے اور ہم نے کلیسیائی تعلیمات پر عمل کیا ہے، کیونکہ کلیسیائی تعلیمات یہ ہمیں بتاتی ہیں اور یسوع مسیح نے خود ہمیں تشریحاً یہ بات ہم تک پہنچائی ہے۔ اور پھر ان روزوں کے ایام میں پاک ماں کلیسیا ہمیں پچھتاوے پر دھیان و گیان کرنے کا موقع دیتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں پچھتانا ہے، ہم نے اپنی گزشتہ زندگی پر پچھتانا ہے، اپنے رجحانات، اپنے خیالات، اپنے تصورات جن سے ہم نے خدا کی حمد نہ کی، جن سے ہم نے اپنے خدا کو جلال نہ دیا، ان پر ہم نے دھیان و گیان کرنا ہے، اور ہم نے اعتراف کے ساکرامنٹ میں سے گزرنا ہے، پچھتاوے کے عمل میں سے گزرنا ہے۔ پوپ جان پال دوئم جو مقدس ہیں، جو پوپ تھے، وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم پچھتاتے ہیں تو ہمارے آدھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم اعتراف کے ساکرامنٹ میں سے گزرتے ہیں تو ہم مکمل رہائی اور بحالی پاتے ہیں۔ ہم مصرف بیٹے کی کہانی جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سنائی کہ وہ اپنا سارا کچھ لے کر چلا جاتا ہے اور اپنا مال و باشی میں اڑا دیتا ہے، لیکن جب بھوکے مرتا ہے تو پھر باپ کے پاس آتا ہے اور باپ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ باپ، میں تو اس قابل ہی نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، میں نے آسمان میں اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے اور اب اس قابل نہیں رہا کہ پھر سے تیرا بیٹا کہلاؤں۔ لیکن باپ کا کیا رویہ ہے؟ وہ اپنی باہیں پھیلا لیتا ہے، اسے قبول کرتا ہے، جوتی پہناتا ہے، انگوٹھی پہناتا ہے، پوشاک پہناتا ہے، پلا ہوا بچڑا ذبح کرتا ہے اور یوں بڑی خوشی کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ اس کا رتبہ بحال کر دیتا ہے، اس کی شان و شوکت بحال کر دیتا ہے اور اسے دوبارہ سے اپنا بیٹا قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے اور وہ معافی پاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم نے بھی گناہوں کا اقرار کرنا ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑی بے حسی سی ہے، خصوصاً ہمارے اس خطہ پاکستان میں بہت سارے پیرشز میں، کہ لوگ جو ہیں وہ اعتراف کے لیے بہت کم آتے ہیں، فادر صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں، خصوصاً کرسمس کے ایام میں اور روزوں کے ایام میں، پاشکائی ایام میں، تو لیکن وہ نہیں آتے ہیں۔ جب پاشکا قریب ہوتی ہے تو وہ بیٹھتے ہیں اعتراف کی کرسی پر، لیکن لوگ بہت کم آتے ہیں۔ شاید کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں؟ اگر فادر کو ضرورت ہے اعتراف کی، یا بشپ کو ضرورت ہے، کارڈینل کو ضرورت ہے، پوپ کو ضرورت ہے، سسٹر کو ضرورت ہے، مناد کو ضرورت ہے، تو کیوں نہیں عام کہ ہر شخص کو ضرورت ہو اس کی؟ تو یقیناً ہر شخص کو ضرورت ہے۔ مثال ایک چھوٹی سی دوں گا، اگر فرض کریں ایک چیز پڑی رہے 10 دن، 15 دن، ہفتہ یا مہینہ، تو اس پر ڈسٹ آ جاتی ہے، اس پر خاک آ جاتی ہے، لیکن اس ڈسٹ کو دور کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم اپنا چہرہ جو ہے وہ ہر روز ہی دھوتے ہیں، شاید 2 دفعہ دھوتے ہیں یا 3 دفعہ دھوتے ہیں، تو کیا ہم نے سوچا ہے کبھی کہ ہم نے روحانی چہرہ بھی دھونا ہے؟ تو روزوں کے ایام ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنا روحانی چہرہ دھوئیں، اس کو پاک کریں، اعتراف کے ساکرامنٹ کے عمل میں سے گزریں۔ تو میں ملتمس التجا کرتا ہوں کہ ہم نے ضرور اعتراف کے ساکرامنٹ میں سے گزریں، ضرور اعتراف کا ساکرامنٹ لیں، اور پھر روزوں کے ایام میں خیرات کو ضرور رکھیں اور خیرات بھی کرتے رہیں اور پچھتاوے کے عمل میں سے گزریں۔ یوئیل نبی کہتا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو چاک کرنا ہے، تو ہمارے دلوں میں ہمدردی آئے، ہمارے دلوں میں احساس آئے، ہمارے دلوں میں اپنائیت آئے، معافی آئے، صلح اور سلامتی آئے۔ پوپ فرانسس نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے اداسیوں کا، ہم نے روزہ رکھنا ہے رنجشوں کا، ہم نے روزہ رکھنا ہے جھوٹ کا، ہم نے روزہ رکھنا ہے تلخ مزاجی کا، ہم نے روزہ رکھنا ہے
غصے کا، تو ہم نے ان باتوں کا روزہ رکھنا ہے، اور جب ہم ان باتوں کا روزہ رکھیں گے تو واقعی ہمارا روزہ خدا کے مقبول نظر ٹھہرے گا، اور ہم جو ہے واقعی اپنا مسیحی کردار ادا کرتے جائیں گے۔ تو آئیں آج خدا ان سے فضل چاہیں، برکت چاہیں کہ خدا ہمیں فضل عطا کرے، برکت عطا کرے، تاکہ ہم ان روزوں کے ایام میں روحانی مشقوں میں سے گزرتے ہوئے ہمیشہ خدا ان کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ آپ سبوں کو راہ کا بدھ بہت بہت مبارک ہو۔